لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدنا علما وعملا وفضلا تمام قسم کی صفات اس خالق کائنات کے لیے جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، کائنات کی مخلوقات کو تخلیق فرمایا، جس نے زمین و آسمان کے نظام کو بنایا، جو پوری کائنات کا مالک ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کا واحد رازق ہے۔ بشمار درود السلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلیٰ کے لیے ذی وقار احباب گرامی قدر، دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم انسان کے اندر حیا، غیرت اور حمیت کو پیدا کرنا ہے۔ یہ حیا، وقار، متانت، سنجیدگی یہ مسلمان کی صفات میں سے ایک صفت ہوتی ہے۔ مسلمان کا زیور اسلامی حمیت، اسلامی حیا کا ہونا ہے۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا وہ وصف، صفت، خلق اور عادت ہے جس کے ذریعے انسان نیکی پر، اچھائی پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے، اور اسی حیا اور حمیت کی صفت کی وجہ سے انسان برائی کے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ اور یہ حیا، حمیت اور اسلامی غیرت کا ہونا یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت یہ دونوں کی زندگی کا لازمی جز، لازمی حصہ ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان سے حیا رخصت ہو جاتا ہے، اسلام کی غیرت،
اسلام کی حمیت انسان سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان دنیا میں جو مرضی کام کرتا رہے. کیوں؟ اب وہ انسان گویا کہ دائرہ اسلام سے دور ہو رہا ہے. اور جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو رأیت رجلا مع امرتی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھ لوں، لَضَرَبْتُ بِالسَّيْفِ، تو میں ایسے انسان کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا. یہ میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میرے خاندان کی عورت کے ساتھ وہ فرد جس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہیں، وہ اس کے ساتھ تعلقات کو پروان چڑھاتا ہے، اس لیے مجھے گوارا نہیں کہ ایسے شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اتعجبون من غیرۃ سعد، پیارے صحابہ کیا تم سعد بن عبادہ کی غیرت کے متعلق حیران ہوتے ہو؟ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، میں اللہ کا نبی سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ اسلامی غیرت رکھتا ہوں. اور فرمایا وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور کائنات کا رب وہ میرے سے بھی بڑھ کر غیرت کو رکھنے والا ہے. جس طرح کسی کی بیوی کے ساتھ غیر محرم وقت گزار نہیں سکتا، اسی طرح کائنات کے رب کے ساتھ بھی کسی اور کی شراکت داری کو کائنات کا رب تسلیم نہیں کرتا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حیا جس انسان کا کم ہو جائے، اسلامی غیرت، اسلامی حیا، من قل حیاؤہ قل ورعہ، اس کا تقوی، اس کا ورع وہ کم ہو جاتا ہے. ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس انسان سے اسلامی حمیت و غیرت نکل جائے، مات قلبہ، گویا کہ اس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. انسان مسلمان کے دل کے اندر حیا کا ہونا انتہائی ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں.
فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب حیا اور ایمان میں سے ایک چیز انسان سے رخصت ہو جائے، ختم ہو جائے، تو دوسری چیز بھی انسان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ اسلامی حیا اور غیرت اور حمیت مسلمانوں کی صفات میں سے وہ صفت ہے کہ جو قرون اولیٰ کے مومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، ان کی زندگی کا یہ خاصہ ہوا کرتی تھی۔ اسلامی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بھی اتنا بہادر ہے۔ سیدنا معوذ نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ چچا جان مجھے بتائیے، ہمارے نبی کو برا بلا کہنے والا کہاں ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا، وہ کھڑا ہے ابو جہل، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کیا کرتا ہے۔ فوری گئے حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل پر حملہ کر دیا کہ مسلمان کی حمیت اور غیرت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کے سامنے مسلمانوں کے نبی کے بارے میں غلط جملے ادا کیے جائیں۔ کسی مسلمان کی غیرت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ کسی مسلمان کے سامنے اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جائے۔ اور اسی بہادر معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ربیع ہے، گھر میں بیٹھی ہیں، ایک مکہ سے غیر مسلم عورت ام عیاش نامی آتی ہے، آ کر گفتگو کرنا شروع کی، بات چیت ہوئی، باتوں میں پتہ چلا کہ یہ ربیع تو وہ ہے کہ جس کے باپ نے ابو جہل پر حملہ کیا تھا، اور وہ ام عیاش وہ عطر فروخت کرنے کے لیے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر چکر لگا رہی ہے۔ اسے جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ربیع تو ہے کہ جس کے باپ نے ہمارے سردار پہ حملہ کیا تھا۔ سیدہ ربیع رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، کہا ام عیاش جلدی میرے گھر سے نکل جا، تیرے پاس جو موجود عطر ہے وہ تیرا عطر بدبو سے زیادہ مجھے بدترین نظر آ رہا ہے۔ میری اسلامی غیرت اور حیا اس بات کی متقاضی ہے کہ جو اسلام کے نام لیواؤں کے خلاف نازیبا کلمہ ادا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، میں ایسی عورت کے چہرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ام عیاش کو گھر سے نکال دیا کہ یہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس نے نازیبا الفاظ کہنے کی کوشش کی ہے۔ اور مجھے یاد آئی آج سے 110 سال قبل
شہید ہونے والی طرابلس کی جنگ کے اندر البراسا قبیلے کے سردار عبداللہ کی لخت جگر، عبداللہ کا جگر گوشہ، 13 سے 14 سال عمر ہے، نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے، اٹلی اور لیبیا کے مابین 1911 سے جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ طرابلس کے میدان کے اندر لیبیا کے مسلمان ان اطالوی فوج کے خلاف برسرے پیکار تھے، تو یہ فاطمہ بنت عبداللہ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیگ و سپر ہے، جسارت آفری، شوق شہادت کس قدر، ہاتھ میں نہ تیر ہے نہ تلوار ہے نہ کوئی اور، ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا جائے، ایک ہی چیز ہے، وہ اسلامی حمیت ہے، اسلامی غیرت ہے۔ اسی اسلامی حمیت اور غیرت کی وجہ سے یہ فاطمہ بنت عبداللہ طرابلس کے میدان میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی نظر آتی ہے اور غازیوں کے ساتھ تعاون کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں کہا تھا، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ فاطمہ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ کلی بھی اس چمنستان میں، اس گلستان میں، گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اے فاطمہ تو امت کی عزت بن کر ابھری ہے، کائنات کے رب نے تجھے جو وقار دیا ہے، جو آبرو دی ہے، جو عزت دی ہے، وہ اسلام کی حمیت کی وجہ سے عطا کی ہے، اور اس دور کے اندر عطا کی ہے کہ جب مسلمانوں پر خزاں کا دور چل رہا ہے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اتحاد کے اعتبار سے، اتفاق کے اعتبار سے، یگانگت کے اعتبار سے، اسلامی قوانین کے نفاذ کے اعتبار سے، جب مسلمانوں کے گلستان کے اندر خزاں کا منظر ہے، اس وقت میں یہ فاطمہ بنت عبداللہ اس گلستان میں ایک کلی بن کر ابھری ہے، اور اس کلی نے اپنی مہک کو ہر طرف پھیلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ تو آج سے 110 سال پہلے کی بات ہے طرابلس کی۔ اگر آج کی بات کروں، آج سے 2 دن پہلے کی، مجھے انڈیا کے اندر وہ مسکان نامی خاتون میرے ذہن میں آتی ہے کہ جس نے ایک تازہ ولولہ دیا قوم کو، ایک تازہ جوش دیا قوم کو، اور اقبال نے شاید ایسی ہی خاتون کے بارے میں اور ایسے ہی مردوں کے بارے میں کہا تھا، ایک تازہ ولولہ دیا دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، کہ ایک عورت جس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، جو اکلوتی ہے،
جو نہتی ہے بی جے پی کے افراد، بلکہ افراد نہیں، بی جے پی کے بے غیرت اور گنڈے، وہ اسلام کے شاعر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کالج کے اندر جو مسلمان عورتوں نے یہ ہائی کورٹ کے اندر رٹ دائر کی تھی کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان عورت وہ تعلیم بھی حاصل کرے گی تو با پردہ حاصل کرے گی۔ اگر کالج یہ پابندی لگاتا ہے کہ یونیفارم میں آنا ہے، ہم یونیفارم میں آئیں گی، لیکن حجاب کا اتارنا یہ یونیفارم کا حصہ نہیں بن سکتا، اور ان لوگوں نے حجاب کے خلاف کالج کے سامنے جب احتجاج کیا تو یہ مسکان نامی خاتون جو سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے، یہ اسی طرح گون پہنا ہوا ہے، اسلامی لبادے میں ملبوس، یہ اکلوتی نہتی لڑکی مسکان نامی آتی ہے، اور انہوں نے دیکھ کر بتوں کے نعرے لگانا شروع کر دیے، ان کو جیے جیے کہنا شروع کر دیا، جیے رام جیے شکر کہنا شروع کر دیا۔ جب اس اسلام کی بیٹی نے فاطمہ بنت عبداللہ کی طرف دیکھ کر جب انہیں دیکھا کہ یہ بتوں کی جے کو بلند کرنے کے لیے آوازیں لگا رہے ہیں، اس نہتی نے کہنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہارے بت بڑے نہیں ہیں، اسلام بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا وہ کائنات کا رب ہے جس کائنات کے رب نے کائنات کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے۔ اس مسکان نامی خاتون کو آج صرف خراج تحسین اور خراج عقیدت نہیں، بلکہ آج ضرورت ہے دنیا کے ہر کونے کے اندر اس کی جرت اور بہادری کو عام کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں شرم بھی آ رہی ہے کہ ایک طرف تو اس نے اپنی جان کو اپنی تلی پہ رکھتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، وہ 57 کے قریب اسلامی ممالک کے حکمران وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ جنہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ایک نہتی عورت، نہتی لڑکی جس کا قصور کیا ہے، وہ اسلام کے لبادے میں رہ کر تعلیم کو حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ اسلامی ممالک کے حکمران اس کے حق میں کوئی ایک بھی جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اگر بات کروں اپنے میڈیا کی تو تب بھی شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ اس سے 2 دن قبل بھارت کی ایک عورت جس کا نام لینا ممبر پر میں گوارا نہیں کرتا، 93 سال جس نے عمر پائی، اور 93 سالوں میں سے 80 سال اس کے فلمی کیریئر کے ہیں، 80 سالوں میں اسلام کے خلاف اس نے آوازیں بلند کی، 80 سال میں 25,000 کے قریب اسلام کے خلاف گانے بنا کر پاکستان و ہندوستان میں رواج دیے، اور ہمارا اسلامی ریاست کا میڈیا 10 15 منٹ اسی عورت کا نام لے کر اس کی صفات کو بیان کر رہا تھا۔ جب باری آئی مسکان خان کی، اس وقت یہی میڈیا صرف ایک جملہ ادا کر کے دوسری خبروں کی طرف چلا جاتا ہے،
اور اگر اس سے آگے بڑھ کر بات کروں، اسی ملک پاکستان کے اندر وہ تنظیمیں موجود ہیں جو اس ملک پاکستان کو لبرلزم کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، سیکولرزم کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنا دیا جائے، اور جہاں پہ عورتوں کے حقوق کے نام سے تنظیمیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ احتجاج کرتی نظر آتی ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کو حقوق دیے جائیں، اب وہ تنظیمیں بنگ پی کر سوئی ہوئی نظر آتی ہیں، انہیں اس خاتون کی عزت کے بارے میں کوئی یاد نہیں آ رہا۔ وہ ساری تنظیمیں کوئی جملہ ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں، اور اگر اسی اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اپنی مسلمان بہنوں کی بات کروں، اپنی مسلمان بہنوں کے عقیدوں کی بات کروں، تو اسی دن کی بات ہے جس دن مسکان نامی خاتون نے اس جنوب بھارت کے ریاست کرناٹک میں اس کالج میں اتنے لوگوں کے سامنے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا تھا، اسی دن خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں ایک عورت کی خبر وہ بھی نظر آتی ہے جس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ خاوند نے کہا اب تیرے ہاں بیٹا پیدا ہونا چاہیے، بیٹی تیرے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، پہلے 2 بیٹے موجود ہیں، ایک بیٹی موجود ہے، میری غیرت نہیں بلکہ بے غیرتی، وہ کہتا ہے میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میرے گھر میں اور بیٹی پیدا ہو، اب جو پیدا ہو وہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے، اگر تیرے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ وہ عورت ہمسایوں سے، جاننے والوں سے قرض لے کر ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ اس مرتبہ میرے ہاں بیٹا ہونا چاہیے، کوئی دم کرو، کوئی تعویذ دے دو۔ وہ آگے سے جاہل بلکہ اجہل انسان کہتا ہے کہ یہ تجھے کام کرنا پڑیں گے، اور اس کے ساتھ یہ 1 کیل لوہے کا تجھے دیتا ہوں، یہ کیل شام کے وقت اس ٹائم میں آپ نے اپنی کھوپڑی پہ رکھ کر اوپر چیز مار کر سر پہ ٹھوکنا ہے، تب جا کر تجھے بیٹا پیدا ہوگا۔ اس عورت نے اپنے خاوند کے گھر میں رہنے کے لیے اس توحید کے عقیدے کو خیر بات کہتے ہوئے کیل کو لیا اور اپنے سر پہ ٹھونک دیا، خون سر سے بہا، بے ہوش ہوئی، ہسپتال لے کر گئے۔ لیکن جب یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک طرف غیر اسلامی ریاست میں ایک اسلام کی بیٹی اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتی نظر آتی ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر اسلامی ریاست میں رہتی ہوئی ایک خاتون عقیدہ توحید کو خیر بات کہتے ہوئے نظر آتی ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ اسلامی حمیت کہاں پہ چلی گئی، آج اسلامی غیرت کیسے رخصت ہو گئی۔ ہم نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ کائنات کے رب نے تو قرآن کریم لا ریب کتاب کے اندر اس حیا اور حمیت اور غیرت کے وصف کو ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ اگر ایک عورت چل کر آتی ہے، حیا کی چال چل کر آتی ہے، کائنات کے رب نے اس عورت کی حیا کے چال چلنے کا ذکر اپنی کتاب قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور کیسے آئی؟ اسلامی لبادہ اوڑھ کر آئی،
حیا کی چال چل کر آئی، اور اس کے مقابلے کے اندر ملک پاکستان کی خواتین کے عقیدے کو سامنے رکھیے۔ یہ تو ایک خبر تھی پشاور کی جو میں نے بتائی ہے، روزانہ کے اخبارات کو پڑھ کر دیکھیں، 2 سے 3 خبریں ان مسلمان پاکستان کی خواتین کی ہوتی ہیں کہ جو روزانہ ایسی ایسی چیزوں کے لیے، کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے، اولاد کے لیے، خاوند کو اپنا تابع بنانے کے لیے وہ اسلامی عقائد کو خیر بات کہہ رہی ہوتی ہیں۔ اگر نہیں یقین تو پچھلے سال 14 فروری کو دیکھ لیجئے، اگر ماضی کے 2021 کے 14 فروری پہ یقین نہیں تو آنے والے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو ملک پاکستان میں ہوتا ہے، ذرا اس تصور کو اپنے ذہن میں لے آئیے۔ اگر وہاں پر بھی یقین نہیں تو ملک پاکستان کی یونیورسٹیوں کا وزٹ کر کے دیکھیے کہ کیسے کیسے اسلام کی بیٹیاں وہاں پر اپنی عزتوں کو بیچنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اسلامی ریاست ہو، اسلامی حکمران ہو، اسلام کے نام لیوا ہو، اسلامی قانون ہو، لیکن اسلامی قانون کا عملی جامہ کہیں پہ نظر نہ آتا ہو تو اس سے اور زیادہ دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس مسکان نامی نے تو ہمیں سبق دے دیا، بلکہ صرف سبق نہیں دیا بلکہ اس نے ہماری ماضی کی تابناک تاریخ کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ خولہ کی شجاعت ابھی زندہ ہے، جو سیدہ خولہ کی شجاعت تھی وہ ابھی زندہ ہے، سیدہ سمیہ کی جرت ابھی زندہ ہے، سیدہ ام عمارہ کی استقامت ابھی زندہ ہے، سیدہ زنیرہ کی، سیدہ سمیہ کی، سیدہ فاطمہ کی، سیدہ زینب کی ابھی اسلامی حمیت ابھی زندہ ہے، اسلام کی حمیت زندہ ہے، ایمان کی حمیت ابھی زندہ ہے۔ جب انسان مسلمان بن جائے اور مسلمان بن کر اسلامی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے تو اسے اس بات کا درس ملتا ہے کہ ایمان، اس کے ساتھ حیا کا ہونا، اسلامی حمیت کا ہونا اور اسلامی غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، 4 دیواری میں دیکھیں، صرف 4 دیواری میں نہیں بلکہ اپنے محلوں میں دیکھیں، صرف محلوں میں نہیں، جہاں جہاں پر اسلام کی بیٹیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں وہاں کے ماحول کو دیکھیں۔ کل تک تو ہم روتے تھے کہ لاہور میں فلاں ایک جگہ ہے جہاں پہ خواتین اپنی عزتوں کو بیچتی ہوئی، نیلام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مجھے صرف وہ نہیں، فیصل آباد ہو، کتنے ہی شہر ہوں، صرف ایک لاہور نہیں، کتنے ہی شہروں کے اندر اب اسلام کی بیٹیاں اپنی عزتوں کو بیچنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ روز بروز یہ بے حیائی کا کلچر، اور کہا جاتا ہے یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، یہ تو 14 فروری ویلنٹائن ڈے، یہ تو دل کا معاملہ ہے، جس کا جس پہ دل آ جائے۔ یہ دل کا معاملہ نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے، یہ اسلامی غیرت کا معاملہ ہے۔ اگر اس کو دل کا معاملہ سمجھ کر حیا کو نکال دیا جائے، حمیت کو ختم کر دیا جائے، تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان سے حیا رخصت ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس مسلمان سے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو حضرات آئیے ہم اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کے ماحول کو دیکھیں، ان کے کلچر کو دیکھیں، ان کی ثقافت کو دیکھیں، کہاں پہ بیٹھتی ہیں، تعلیم کہاں پہ حاصل کرتی ہیں۔
ان کے ملبوسات کو دیکھیں، ان کے لباس کو دیکھیں۔ میں نے تو جمعہ میں چیلنج کے طور پر کہا تھا، اب بھی میں کہتا ہوں، مجھے ایک وہ شاپنگ مال دکھائیے، ایک شاپنگ مال اس اسلامی ریاست کے اندر جہاں پہ ہماری اسلام کی بیٹیوں کا وہ اسلامی لباس فروخت ہوا نظر آتا ہو۔ شاید ہو کہ ایسا کہ جہاں پر خواتین کے لیے جو اسلامی لباس ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، وہ فروخت ہوتا ہوا نظر آتا ہو۔ بڑے سے بڑے فیصل آباد کے شاپنگ مال ہوں، لاہور کے ہوں، اسلام آباد کے ہوں، کراچی کے ہوں، ہر جگہ پر آپ کو اسلام کی بیٹیوں کے وہ لباس نظر آئیں گے جن لباسوں کا اسلام کی تعلیمات کے ساتھ دور سے بھی تعلق نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، اسلام کو پڑھنے کی، اسلام کو سمجھنے کی، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی، صحابیات کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔